کئی والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور شکایت کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں سب تمام پیرنٹس کا یہی حال ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے دن بدن ضدی ہوتے جا رہے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں یہ چاہیے, ہمیں ایسے نہیں ہمیں ویسے کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس میں پیرنٹنگ کا بہت کردار ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان بچوں کو ٹیکل کیا جائے, کس طرح سے ان کو سنبھالا جائے, کس طرح کے اس طرح کے چیلنجز سے ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں, کس طرح سے ان چیلنجز کو ہم لوگ کیٹر کر سکتے ہیں ایسے بچوں کو. اسی حوالے سے آج بات ضرور کریں, لیکن آپ بھی ہمیں کال ضرور کریں, ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کا بچہ ضد کرتا ہے, اگر کرتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, یا پھر اگر آپ کا بچہ ضد کرتا ہے اور آپ بہت پریشان ہیں, آپ اس کو ڈیل نہیں کر پا رہے, یا کس قسم کی ضد کرتا ہے, تو آپ ہمیں کال کر کے ضرور بتائیے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائزہ یزدانی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا ویسے مجھے یہ بتائیں, آج ضد کو ذرا ڈیفائن ضرور کریں کہ ضد ہوتی کیا ہے, کیونکہ اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہو اور ضدی نہ ہو, پھر وہ بچہ کیسا؟ اچھا اس سے پہلے میں کہوں گی کہ ضدی تو بڑے ہوتے ہیں, انسسٹ کرتے ہیں, اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, انفورس کرنا چاہتے ہیں, تو ضد یہی ہوتی ہے بس میری بات چلے, جو میں چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں بس ایسا ہی ہو. اب آپ کتنے اپنے ارد گرد ایسے بڑوں کو جانتے ہیں. I was about to say this کہ ضدی بچے ہیں کہ بڑے ہیں. تو ہمارے جتنے ایڈلٹس ہیں وہ جس پیرنٹس کر لیں, ینگ پیرنٹس پہ ہم بات کریں نا, بیسکلی ینگ ڈیموگرافک پہ جا رہے ہیں, جو ابھی 20s اور 30s اور چلیں 40s آپ کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ نہیں کہ بچے انڈر 10 آ جا رہے ہیں, 12 آ رہے ہیں, اور زیادہ انہی کے ایشوز آ رہے ہیں, زیادہ انہی کے ایشوز. اب انہوں نے بھی ریجیڈیٹی سیکھی ہے, ان کو ریجیڈلی ڈیل کیا گیا, ان کو خود بھی فلیکسیبلٹی نہیں آتی. ایک آپ لوگوں نے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے, ایک بس ایسے ہونا چاہیے, اچھا وہ جو مرضی ہو جائے بس وہ ایسے ہو. تو ان کو یہ سمجھ نہیں ہم کو آتی کہ جو انسان ہے, میں بتایا نا, ایک بڑی ڈفرینٹ ٹیمپرمنٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ نیچر ہوتا ہے, ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بچوں کی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا سبین, وہ یہ ہے کہ بائی دا ٹائم دے آر 2 years old, 1 سال کا بچہ تو بس جو دے دو پھر ہلکا ہلکا ریزسٹ کرتا ہے. 2 year onwards ہم اس کو ٹیریبل 2 اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ اپنی خود ڈیولپ کر رہا ہے. مجھے یاد ہے میرا بیٹا کہتا تھا تد, کیونکہ خود نہیں کہہ سکتا تھا, تو ہر چیز پہ وہ کہتا تھا میں نے خود کرنا ہے. اچھا بھیا ہم اس کو نہیں, ہم کریں گے, ہمیں بہتر پتہ ہے, یہاں بچے کو کرنے دو. اچھا پیاژے نے کہا تھا کہ دیز آر لٹل سائنٹسٹ. تو چھوٹے بچے جب تک چینی ڈالے نہیں جائیں گے, پانی ڈالے نہیں جائیں گے, وہ سیکھیں گے نہیں. ایکسپیریمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. انہوں نے پانی بھی زیادہ ڈالنا ہے, ان کو سمجھ بھی نہیں آنی, گرانا بھی ہے, چیزیں پھینکنا بھی ہے. یہ جب تک وہ اپنے یہ ساری چیزوں کو ڈیولپ نہیں کرتے تو پھر کیا وہ بیٹھے رہیں اور آپ ان کے لیے کرتے رہیں. لیکن کیٹر کس طرح کریں ایسے بچوں کو؟ پیرنٹس کے لیے بڑی مشکل یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اب بچہ ضد بھی کر رہا ہے کہ میری یہی بات مانو, اب کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے؟ بس اب ڈفرینٹ, میں کانسٹنٹلی ایمفسائز کرتی ہوں خود کام رہنا ہے, خود کمپوزڈ رہنا ہے, اور بچوں کے ساتھ آپ کی فکسڈ ڈیڈ لائنز نہیں ہو سکتی, تو یو ہیو ٹو لیٹ دیم بی. آپ ان کو کہ جلدی کرو, تو بچے میں ہم ایک انزائٹی ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو بچوں کو اچھا تھوڑا سا پھینکنے دیں گے, کھانا رکھا ہوا ہے, اچھا تھوڑا سا اس کو کھیلنے دیں گے تاکہ وہ خود کھائے, ایک نوالا آپ ڈال دیں. وہ جو جلدی ہم ہوتے ہیں نا, فون رکھ دیتے ہیں سامنے, سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں. ایک کالر بھی ہیں, عرفان فرام لاہور. السلام علیکم عرفان, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سر میرے 4 بچے ہیں. ضدی کون سا والا ہے؟ سر سب سے چھوٹا, لاسٹ 3 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, تو وہ جو سب سے چھوٹا والا وہی ضدی ہے. کیا کرتا ہے, تھوڑا ایکسپلین کریں, عمر بتائیں, ضد کیا کرتا ہے؟ سر اس کی نا 2 سال ایج ہو چکی ہے, محمد احمد اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں. اس طرح کی ضد کرتا ہے, وہ سارا دن میں ماشاءاللہ ہنستا کھیلتا رہتا ہے. اور جیسے ہی رات کے تقریباً 11-12 بجتے ہیں نا, تو سویا ہوا جو ہے نا, جس طرح کسی نے ہلکا سا جیسے بیڈ پہ پاؤں رکھا ہلا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور اس قدر روتا ہے کہ آدھا گھنٹہ روتا رہتا ہے, اور مطلب کسی بھی طرح سے چپ کرا لو تو یعنی صرف اور صرف اس کی نیند ڈسٹرب ہو جائے تو وہ روتا ہے. جی اس کے علاوہ کوئی ضد نہیں ہے؟ جی اس کے علاوہ مطلب ضد اس قدر ہے کہ وہ مطلب کسی بھی طریقے سے چپ کرا لو, چپ نہیں ہونا. پھر ایون کہ اپنی ماں کو تھپڑ مارنا شروع کر دے گا, اور دوپٹہ کھینچنا شروع کر دے گا. ابھی 2 سال کا بچہ ہے, ظاہر ہے جو ابھی ٹیریبل 2s آپ نے کہا. بالکل. اچھا ایک چیز دیکھیں نا, ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں پہلے, تو وہ جو اچھا بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہو, جو بھی سنگل چائلڈ آتا ہے نا, وہ بہت نازوں والا ہوتا ہے, اس کو بہت زیادہ سپوائل کیا جاتا ہے, اس کی ہر بات مانی جاتی ہے. اگین آئی ول ٹیک اٹ بیک ٹو دا پیرنٹس
کہ یہ اس کی کتنے نخرے اٹھا رہے ہیں, کتنی اس کی باتیں مان رہے ہیں. بچوں کو نہیں پتہ چلتا کہ لمٹ کیا ہے, یہ پیرنٹس نے سیٹ کرنا ہے. اگر سارا دن اس کی باتیں مانی جا رہی ہیں, بیٹیوں کو سائڈ پہ کرنی, کوئی بات نہیں, چھوٹے کو وہ چھوٹا ہے دے دو, چھوٹا ہے اس کی بات مان لو, تو اس میں پھر بچے کو سمجھ نہیں آئے گا, پھر تو وہ لگے گا کہ بھائی میں انٹائٹلڈ ہوں, مجھے ہر چیز چاہیے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے ابھی کی نا, چھوٹا ہے اس کو دے دو. یہ ہم ہر گھر میں دیکھتے ہیں, سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, پیرنٹس باقی بہن بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے نا, اس کو نہ کہو, وہ چھوٹا ہے اس کو دے دو, وہ چھوٹا ہے اس کی بات پہلے مانی جائے گی, وہ چھوٹا ہے اس کے لیے پہلے تحفہ آئے گا. دیٹس رانگ اپروچ. دیٹس ویری رانگ. وہ اس لیے کیونکہ باقیوں کو آپ نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دے دیا نا, تم لوگ امپورٹنٹ نہیں ہو, اور یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہے. اچھا دیکھیں, اب ضد کا اگر ہم دیکھیں, ایک ضد ہوتی ہے نا, ایک ایج ہوتی ہے جب آپ اپنی خود سیلف انڈیپینڈنس کے لیے جاتے ہو. جب تک آپ بچے کو الاؤ نہیں کرو گے اپنی سکلز ڈیولپ کرنا, اپنے وہ ایکسپیریمنٹ کرنا, اپنے کپڑے خود پہننا, نہانا دھونا, یہ بہت ضروری ہے ایج 5 تک. لیکن جو ان کی بات تھی, اب جو میں سمجھ پایا ہوں, صرف ایک ہی مسئلہ ان کالر کا مجھے لگا کہ بچہ جب سوتا ہے اور کوئی بیڈ ہلائے تو وہ روتا ہے, اور وہ بالکل نیچرل ہے وہ, کیونکہ اگر زیادہ بچے ہیں زیادہ ہیں. اچھا, ایک اور میں یہاں پہ شوئے بہت امپورٹنٹ بات بتا دوں, ہمارے ہاں نا سیپریٹ بیڈز نہیں ہم رکھتے بچوں کے لیے, ہم ڈبل بیڈز پہ سب کو سلاتے ہیں. یہ بہت غلط, یہ ہمارے مذہب کے حساب سے غلط ہے, یہ سوشل پرابلمز کے حساب سے غلط ہے. ہر بچے کا اپنا بیڈ ہونا بہت ضروری ہے. ایک کمفرٹ بھی ہوتا ہے, ایک اونرشپ بھی ہوتی ہے. ایز ارلی ایز پاسبل, جب بچہ ریڈی ہے اپنے اس پہ جانے کے لیے. تو اگر ایک ڈبل بیڈ ہے, اس پہ پیرنٹس بھی سو رہے ہیں, بچے بھی سو رہے ہیں, تو ڈسٹرب تو اس نے ہونا ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ویسٹ کی بھی بات کریں تو وہاں پر بہت چھوٹی عمر سے, مطلب 1-1.5 سال کے بچے کو بھی الگ سلانا شروع کر دیتے ہیں, یہ ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں 2-3 مکسڈ ویوز ہیں نا. کچھ کہتے ہیں پاس رکھو, آپ رکھیں جب تک بچہ آرام سے رہ سکتا ہے, بٹ یہ نہیں. ہمارے ہاں تو دیکھیں نا, بڑے ہوتے تک بھی ہم ایک پروٹیکٹ کرنے کے نام پہ بچوں کو ساتھ ہی بچے ضد کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. صدف ہے جی اسلام آباد سے. السلام علیکم صدف, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ صرف چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے یا آپ بڑے بچوں سے متعلق بھی کوئی سوال کر سکتی ہیں؟ ہاں جی. اچھا, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ کچھ سمجھنے بھی لگتے ہیں ارد گرد کے ماحول کو, اور ٹین ایج سے تھوڑا سا بڑے, جس کو کہیں گے آپ 19-20 سال کے بچے, ان کو بھی ہم بچہ ہی کہیں گے, تو وہ آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جیسے ماں باپ کے درمیان میں اگر کوئی اختلاف ہو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ہمارا بچپن جو ہے وہ اسپوائل کر دیا, اور آپ آپس میں لڑتے رہے, ہم پہ توجہ نہیں دی, اور اب آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم آنند فانند کوئی. میں ضرور چاہوں گا صدف, اگر آپ تھوڑا سا کوئی ایگزامپل کوٹ بھی کر سکیں, ایک تو ضرور اپنے بچوں کی ایج بتائیے گا, اور کوئی ایسا انسٹنٹ جو آپ کمفرٹیبل ہوں شیئر کرنے میں. جی 22 اور 19. اوکے. تو بڑی بیٹی ہے, ایک چھوٹا بیٹا ہے, تو اب وہ یونیورسٹی گوئنگ ہو گئے ہیں, بٹ وہ اپنے رویے کا الزام ہمیں دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بچپن میں اتنا ہمارے لیے پروٹیکٹیو نہیں رہے جتنا ہونا چاہیے تھا. آپ آپس کے جھگڑوں. اور صدف, آپ کو خود کیا لگتا ہے ویسے پیرنٹنگ میں, کیا واقعی ایسا ہوا, آپ سے غلطی یہ ہوئی جو وہ بچے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہوئی, وہ اپنے رویوں کے لیے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, مگر کچھ پرسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں, اگر 100 میں سے پرسنٹیج لگائی جائے تو 20% آپ کہہ سکتے ہیں کہ. اور میرے خیال میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دیکھیں ایک ماں کا کال کرنا اور ایڈمٹ کرنا کہ وہ تھوڑی سی غلطی بہرحال ہوئی ہے, لیکن وہ بچے ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اس وقت, اور اپنی ان تمام رویوں کا ذمہ دار پیرنٹس کو ٹھہرا رہے ہیں جنہوں نے ان کے لیے راتوں کی نیندیں اپنی. اور عموماً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سوال, یہ گلے بچے بڑے ہو کے پیرنٹس سے ویسے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, آپ کیا کریں گے. اچھا, یہ نا دیکھیں ابھی اس ٹائم پہ نا اب بہت اویئرنیس بچوں کو آ گئی ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا, جیسے کہ نا پیرنٹس سامنے لڑنا, جو آپ ہمارے ماحول میں بہت سارے غلط رویات. اب یہ بچے دنیا دیکھ رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ دس از ناٹ دا وے ٹو ٹاک. مین چیز آتی ہے اس میں کانفلکٹ ریزولوشن نہیں بچوں کو سکھائی گئی. ماں باپ کی جھڑپ, بدتمیزی جو بھی ہوتی ہے وہ بچے ایز اٹ از پک کرتے ہیں اور پیرنٹس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً نظر آئے گا. کیا کریں اب کریں اس کا یہ کہ تھوڑی سی اب یہاں میں ہم ضد کا جو دوسرا عنصر دیکھتے ہیں نا, مینیپولیشن آنا شروع جاتی ہے. بچے تھوڑے سے یا جو بھی ہوتے ہیں نا, دے اسٹارٹ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اٹ. ٹھیک ہے,
اور اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ بڑے ہو چکے ہیں, بیٹھیں بات کریں and sort it out. Exactly. اور let's move on, بجائے اسی کہ ماضی میں رہیں. آگے بڑھتے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں کاشف فرام میاں والی. السلام علیکم کاشف. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم ضرور آہستہ کیجیے گا. جو بھی ہمیں کال کرتا ہے اس سے ریکویسٹ بھی کریں گے ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں تاکہ ہمارے سے بات آپ کی ٹھیک سے ہو سکے. کاشف کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 2 بچے ہیں. تو جو بڑا بچہ ہے نا, ہاں, تو اس کے وہ والدہ کے ساتھ ہمیشہ وہ اگنور کرتا ہے اس کی ہر بات کو. میرا کہنا وہ مان لیتا ہے, تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بھائی. ابھی مارتی تو وہ بھی ہے, مارتی بھی ہے ہلکا پھلکا جو بچوں کے ساتھ پیار میں ہوتا ہے نا, تو میں تو مارتا بھی نہیں ہوں پھر بھی وہ بات مان لیتے ہیں. اس کا تو سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ جو مارے گا اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ اگریسو بیہیویئر ریٹیلیٹ کریں نا بچے. تو دیکھیں مارنے کا تو کوئی حل نہیں. میں پھر کہوں گی اپنی ضدوں کو چھوڑیں, اپنے میں نرمی لائیں, اپنے میں فلیکسیبلٹی لائیں. تھوڑی سی جو ڈیپ بریدنگ کام ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے ہونا, ٹھیک ہے نا. اور بچوں کی آپ نے جائز ضد اور ناجائز میں دیکھنا ہوتا ہے. میں بار بار کہوں گی آپ کو ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, ان کو اپنی سوچ ڈیولپ کرنی ہے, اس سے مت ڈریں. یعنی اگر کاشف صاحب کی وائف بچوں کو مارنا چھوڑ دیں تو معاملہ خاصی حد تک حل ہو جائے گا. پیار محبت سے, بات کرنے سے, کنورسیشن کرنے سے ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جاتا ہے اور معاملات آگے بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور یہ جو اس سے پہلے بھی جو کالر تھی, میں ضرور چاہوں گا اس پر کامنٹ بھی دیجیے گا کہ یہ جو بیٹھ کر بات کرنا, کیونکہ ہمیشہ آپ اس پر رائے بھی دیتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے وہ بڑے بچے ہیں, اور ان سے بالکل ڈیل کیا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے, سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. لیکن جب آپ ہمیشہ سمجھاتے رہیں گے, لیکچر دیتے رہیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا نا. پھر آپ ایک جیسے پلپٹ سے بول رہے ہیں, اور آپ کے جیسے پیرنٹل جو پیرنٹنگ ہوتی ہے دیٹ از آلویز رول ماڈلنگ. وہ اوور کم کیسے کریں گے جو 3 سال کی بتائش سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کیسے اوور کم کریں گے؟ ایسے معاملوں میں میں پھر کہتی ہوں آپ کو کاؤنسلنگ پہ بھی جانا چاہیے, فیملی تھیراپی لینی چاہیے, بچوں کی تھیراپی لینی چاہیے. تھوڑا سا ان کو پرسپیکٹیو ملتا ہے, تھوڑا سا اپنے میں میچورٹی آتی ہے. دیکھیں ایوری پیرنٹ از اے ہیومن بینگ. میں یہ ایمفسائز کروں گی کوئی پیرنٹ ہو کے آپ پرفیکٹ نہیں ہو جاتے, سب غلطیاں ہم کرتے ہیں, لیکن لرننگ آل الانگ ہونی چاہیے. جو آرٹ آف کانورسیشن ہوتا ہے نا, اس میں دوسرے کی سننا زیادہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے. اپنی بھی مانیں, اس کی بھی مانیں, اپنی سنائیں, اس کی سنیں, اور ایک مڈل پوائنٹ پہ آئیں. اگر سن لیا اور پھر ایک ڈکلیریشن دے دی تو بچوں کو پتہ ہے آئندہ بات نہیں ہو سکتی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے. فوزیہ ہیں جی امر کوٹ سے. جی السلام علیکم فوزیہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں دونوں کی, اور میں نے آپ سے کوشچن یہ کرنا تھا کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے 8 سال کا نا, وہ پڑھائی میں بھی تھوڑا غصہ بہت زیادہ کرتا ہے اور شرارتی بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ تنگ بھی گھر میں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے ہم لوگوں کو نا, پریشان کرتا ہے. اچھا, شرارتی ہونا تو چلو سمجھ آتا ہے, بچے شرارتی ہوتے ہیں. فوزیہ ضد کس بات پر کرتا ہے؟ وہ جو ایسا معاملہ جس پہ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, جس کے لیے آپ نے کال بھی کیا ہے, وہ ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اسپیشلی آپ ضد کس کو کہتی ہیں؟ ضد وہ بس تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ضد کرتا ہے. جس طرح بھی میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے اسکول نہیں جانا, اس بات پہ کرتا ہے بہت زیادہ نا. تو کبھی آپ نے پوچھا اسکول کیوں نہیں جانا؟ پیار سے پوچھا ہو؟ جی میں ان سے پوچھتی ہوں, کیونکہ سب سے پہلے اسکول سے آتے ہیں یہی ہم لوگ سوال کرتے ہیں بھی آپ نے کیا پڑھا ہے, کیا کیا ہے. بس وہ صبح میں بس یہ کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا. بس پڑھائی میں کیسا؟ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہتر ہے. فوزیہ, ڈاکٹر عائزہ آپ سے کچھ پوچھنا بھی چاہتی ہیں. یہ بتائیں پڑھائی میں کیسے, اور آپ نے پوچھا اسکول کیسا ہے, ٹیچرز کے ساتھ کیسے اس کے, یا بچوں کے ساتھ دوستی ہے کہ نہیں, ٹیچرز کا رویہ کیسا ہے, اور وہ کیا وہ سمجھ رہا ہے جو بھی اس کو پڑھایا جا رہا ہے, اس کے ریزلٹس تھوڑے سے بتا دیں. نہیں رزلٹ تو ماشاءاللہ اس کا اچھا ہوتا ہے, مگر اردو میں وہ تھوڑا ویک ہے بہت زیادہ. جب بھی اردو کا جب بھی اس کی اس طرح وہ ہوتا ہے بھی کیا نام ہے, یعنی ایک سبجیکٹ میں کمزور ہے, یہ تو سمجھ آتے ہیں, باقیوں میں بہتر ہے. اوور آل پڑھائی میں ٹھیک ہے. ہاں جب بھی اس کا یہ پیریڈ آ رہا ہوتا ہے نا اردو کا, جب بھی کہتا ہے میں نے ہاف چھٹی لینی ہے اور میں نے اسکول نہیں جانا. دیکھیں جب اس طرح کے اسکول ریفیوزل ہم کہیں گے نا, کچھ چیزیں یہ بڑی کلیئر کٹ ہیں. ایک تو ہم جب ضد کی بات کرتے ہیں, نارمل ضد ہوتی ہے نا, بچے انڈیپینڈنٹ ہونا, اپنی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ضد پیتھولوجیکل کب ہوتی ہے, کہ کب ہمیں اس میں ایک انڈیکیشن مل جائے کہ کوئی پرابلم ہے. آج کل یہ جو ایج گروپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے پاس کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے 4-4 5-5 بچے ریفر ایک دن میں آئے ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسکول سے. اچھا,
کیونکہ اتنا سویئر یہ ایشو ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کب بچہ ایک نارمل بیہیویئر شو کر رہا ہے اور کب ایکسیسو بیہیویئر. ٹھیک ہے, جی نارملی بچہ سن لیتا ہے, آپ نیگوشیٹ کر لیتے جو بھی ڈسکس کرتے, کئی دفعہ بچہ کسی کے سننے میں نہیں آتا. دیٹ از وین آپ کو ایکسپرٹ کے پاس جانا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, خود بخود بہت مشکل سے شاید ٹھیک ہو. اور ڈاکٹر عائزہ تقریباً کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بچے کو تھوڑا ٹریک پہ آنے پہ کہ آپ اس کے اندر پازیٹیو چینج دیکھ رہے ہوں؟ کبھی obviously ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کس طرح کا ہے. ایوریج بچے جو جن کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ہلکی پھلکی تو تھوڑا بہت چلتا ہے, اس 8-9 ایئرس تک 10 ایئرس تک بچے بہت ہو جاتے ہیں نا, میچورٹی تھوڑی سی آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ناظم علی ہیں جی راول پنڈی سے. السلام علیکم ناظم, کیا کہنا یا پوچھنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ میرا بچہ نا 6 سال کا ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی چیز ٹوٹ جائے اس سے, تو وہ نا ایک دم رونا شروع کر دیتا ہے, اور جب جوڑتا ہے تو جڑتی نہیں ہے اس سے, تو وہ چیخیں مارتا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو پٹتا بھی ہے ایسے جیسے کہ بہت زیادہ کچھ ہو گیا, اس کو کچھ چوٹ لگ گئی ہے. اچھا اب ناظم ایک چیز, آپ ایسے چیزیں کیوں اس کو دیتے ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں؟ نہیں, کھلونے وغیرہ بچے کھیلتے ہیں نا. میرا ایک چھوٹا بچہ بھی 3 سال کا ہے, ایک بڑا ہے 6 سال کا نا. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں نا, تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے. موبائل یوز کر رہے ہیں تو موبائل میں نیٹ نہیں آ رہا, تو وہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے, کیوں نہیں آ رہا ہے, کیوں نہیں چل رہا. آپ کیا کرتے ہیں پھر ناظم؟ کیا آپ ڈانٹتے ہیں اسے؟ اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے اسے سوال کیا جاتا ہے یا اسے ڈانٹا جاتا ہے؟ اس کو تو بڑی مشکل سے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ یہ ٹوٹ گیا, کوئی بات نہیں, میں نیا لے آؤں گا. بڑی تسلیاں دیتے ہیں اس کو, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے بہت ہی. اچھا ٹھیک ہے, آپ ناظم ایک آپ ہی کی اس کال سے میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا. بچے سے ایک چیز ٹوٹ گئی یا کچھ بھی ایسا کام ہو گیا اور اس کا جواب پیرنٹس سے دیں کوئی مسئلہ نہیں میں نیا لے آؤں گا, یہ رویہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی مطلب یہ تو کوئی بات نہیں, اٹس ریپلیسیبل, اٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں بچوں کو میں نے بار بار کہا نا, کانفلکٹ ریزولوشن بھی آنی چاہیے کہ ایک مسئلہ کیسے ریزالو کرنا ہے. چیزوں کو آپ نے اتنا غیر اہم نہیں کرنا کہ اچھا یہ ریپلیسیبل ہیں, تو جب بھی زندگی میں کچھ گڑبڑ ہوگا تو سولوشن ابا کے پاس ہے, پیسے اور نئی چیز. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. وہ میں بتاتی ہوں. دوسرا ایک اور چیز دیکھیں کہ وہ اس کے پاس موبائل بھی ہے, پلیز یہ موبائل اس سے لے لیں, کیونکہ جو بچے بہت زیادہ اسکرین یا بہت زیادہ موبائل لیتے ہیں, آپ ان سے لٹرلی 1 سیکنڈ کے لیے بھی لیں گے تو یہاں فوراً ان کے بہت ایکسٹریم, تو وہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, تو ان کا موبائل یوز بہت زیادہ ہوگا. دوسرا ٹوائز ٹوٹیں گے, ٹوٹنے چاہیے, تو بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ رف کھیل رہے ہیں, آرام سے کھیل رہے ہیں, تو بچوں کو چیزوں کو خیال رکھنا بھی سکھانا چاہیے. ٹوٹ گیا, بالکل آپ کو یہ ٹوائے لے کر دیا ہے, اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ کیسے اس ٹوائے سے کھیلنا ہے, کیسے اس کو رکھنا ہے. لیکن واقعی بڑا اہم تھا کہ جب چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ہر دفعہ یہ نہیں کہا جاتا کہ ڈونٹ وری میں نیا لا دوں گا. نو میٹر اف یو کین افورڈ دیٹ, دیٹس ناٹ دی رائٹ اپروچ. ایک اور کالر ہے عبد الحنان فرام حاصل پور. السلام علیکم جی. حنان صاحب ساتھ موجود ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہ رویہ بھی ہم دیکھتے ہیں, بچہ جب بھی کوئی بات کہتا ہے, کوئی بھی سوال کرتا ہے, کوئی چیز مانگتا ہے, کہیں جانے کی بات کرتا ہے, کچھ کھانے کی بات کرتا ہے, تو پیرنٹس اس کو ڈسیو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یس ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ہم زیادہ تر تو یہ ریئیکشنز ہمارے بیہیویئرس کی وجہ سے آ رہے ہیں نا. آپ بچے کو کیا, آپ نے بالکل ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں بچے کو, تو پہلی چیز ہے کہ جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو اٹینڈ کریں, اس کو دیکھیں, اس کی بات سنیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹالیں نہیں, اس کو وہ فوراً سمجھ. دیکھیں ایک دفعہ دیں گے جھوٹا وعدہ, تیسری دفعہ چوتھا, اس کو پتہ ہے کہ آپ نے نہیں کرنا, وہ آپ کا ٹرسٹ ختم ہوئے گا, وہ آپ کی بات کیوں سنیں. تو چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کو پلان بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا ہم فرائیڈے کو کریں گے, ہم سیٹرڈے کو کریں گے, پھر بچے سمجھ جاتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کیلنڈر بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں, آپ گھر ٹائم دیکھنا بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو کانورسیشن, وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ بچے میں سیلف ریگولیشن, یعنی کہ میں ویٹ کروں گا جب مجھے یہ چیز ملے گی. ایک چیز ہوتی ہے فوراً ملنا, ایک چیز ہوتی ہے بعد میں ملنا. تو ضد اسی وقت ہوتی ہے, مجھے ابھی کے ابھی چاہیے نا.
तो वो जब हम बच्चे को कंट्रोल, और यही से उसका सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, प्यार से बार बार बोलता जाएगा, छोटे बच्चे बार बार डिमांड करेंगे, यू हैव टू बी पेशेंट, और आपने कैसे डील करना है वो बहुत मैटर कर रहा था। डॉक्टर आयशा, जिस तरह आप बता रही हैं और जितनी पेचीदगी में जाना पड़ता है बच्चों को हैंडल करने के लिए, उनको डील करने के लिए, पूरा आर्ट है भाई, पूरा आर्ट है भाई। और अगर हर पेरेंट्स हर बच्चे पे इतनी मेहनत करना शुरू करते तो उन्हें पता लगे कि परवरिश वाकई मुश्किल चीज़ है, आबादी भी थोड़ी कम होगी इस तरह। देखें जो इसमें मैं बताऊंगी कि जिद का एक एस्पेक्ट होता है जो हमें डिसऑर्डर्स नजर आते हैं, फिर हम वो ADHD की तरफ जाना शुरू होते हैं, हम ऑटिज्म की तरफ जाना शुरू होते हैं, हम इस तरह के पैथोलॉजी की तरफ जाना शुरू। पेरेंट्स डोंट पिक दैट अप अनफॉर्चुनेटली, या वो एक डिनाइल में होते हैं, इधर उधर से बहाने शहाने दे के। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है जी, मंसूर है अलीपुर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, क्या कहना है या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। मेरा 10 साल का बेटा है, वो स्कूल भी बाकायदगी से जाता है शौक से, ट्यूशन भी बाकायदगी से शौक से जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिद करता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, और घर का अगर कोई काम कहो घर के काम में दिलचस्पी नहीं लेता, और वालदा से बहुत बदतमीजी करता है। अच्छा, इस बारे में थोड़ी सी बता दें क्या करना। एक ही बेटा है आपका? जी मेरा बेटा है सर। एक ही बेटा है? जी नहीं, 2 बेटे हैं सर मेरे। एक बड़ा, दूसरा जिद नहीं करता, और छोटा है बड़ा। अच्छा, इसकी एज क्या है? 10 साल का है बेटा। ये जिद किस किस्म की करता है? जिद्दें करता है, चिड़चिड़ापन का शिकार होता है, जिद करता है, घर का कोई काम कहे तो नहीं करता, यानी। अच्छा, जब वो जिद करता है तो आप लोग क्या करते हैं? उसे फिर प्यार भी बात कर समझाते हैं, डांट डिपट भी करते हैं, लेकिन वो जिद पूरी करता है, जिद करने के बाद नहीं आता। यानी जब वो जिद करता है और आप नहीं मानते, आप डांटते भी हैं, वो फिर भी जिद करता है, वो रोता है, उसके बाद एंड पे आप जिद मान लेते हैं, ये होता है एंड उसका? जिद माननी पड़ती है, अगर मजबूरी होती है, वरना फिर कमरे में चला जाता है, दरवाजा बंद करके। कंडीशनल लर्निंग। देखिए, बड़े मजे की बात बताऊं, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जमीन पे जैसे आप कई दफा देखें कि टैंट्रम थ्रो करता है। अच्छा, उसने 1 मिनट टैंट्रम थ्रो किया और उसके बाद आप मान गए हैं, उसको पता है कि 1.5 मिनट बाद अगली बार वो 1.5 मिनट होगा, 1.5 के बाद 2 होगा। अब इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं ये सारा कुछ करूंगा तो मेरे पेरेंट्स की बस कब होएगी। अच्छा, दूसरा ऐसा ये देखना है कि कोई पढ़ाई का इशू तो नहीं आ रहा, बड़े छोटे छोटे मसले होते हैं जो मैं बार बार लिंक करती हूं। मसला कहीं और होता है और बिहेवियर कहीं और होता है। ये बिहेवियर इस एज पे बहुत इंडिकेटर है लर्निंग इश्यूज का। और हमारे यहाँ चूंकि डाइट के मसले हैं, इंटर फैमिली मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों की हम ये चीज़ें नहीं रूल आउट कर सकते। हमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हर हाल में देखने हैं, बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं आजकल। इसके लिए बच्चे की एक प्रॉपर कहना चाहिए कि वो असेसमेंट होनी चाहिए कि बच्चे में कोई मसला तो नहीं, अगर है तो उसको आप मैनेज करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।